ریاست ہر سال قیمتی جانی اور مالی نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ قصور، ملتان، جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریلیف آپریشنز میں دن رات خدمات پر ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کی تعریف۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے متاثرین کے لیے سول اور ملٹری اداروں کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دریا چناب کی بپھری لہریں تباہی مچانے لگی۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سینکڑوں دیہات، گھر اور فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ جلال پور، پیروالا کے بعد موزوں ریلوں نے شجاع آباد میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 6 لاکھ کیوسک ریلے سے موزہ دھوندوں کے سپر بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ حفاظتی بند بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی موزہ جات کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ گردیز پور، رکن ہٹی، ماڑا، بنگالہ، صدبرجی، بستی مٹھو میں پانی ہی پانی۔ شہر کے قریب آخری بند نہر بختوواں کو آلے والی پل سے لے کر بگڑے تک کو مضبوط کرنے کا عمل جاری۔ جلال پور، پیروالا میں سیلاب سے 7,10,000 افراد متاثر ہوئے۔ رابطہ سڑکیں ٹوٹ گئی، مویشی بھی بہہ گئے۔ متاثرین خوراک، پانی اور ادویات نہ ملنے کا شکوہ کرنے لگے۔ ہمیں یہ اتنی سہولت دے دیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج ہمارا سامان ٹکانے لگا، ہمارا مال معیشت جتنی بھی، ہم بہت پریشان۔ کوئی نہیں آ رہا، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، ہم خود اپنی مدد سے آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں آئے ادھر، کوئی بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں آئے، بھوکے بچے بھی بھوک سے مار رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیاقت پور کے نواحی بیٹ ظاہر پیر بند کا معائنہ۔ منچن بند پر کشتیوں اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں کو ریسیو کیا۔ مریم نواز نے ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی پلایا۔ ریسکیو اور PDMA ٹیموں کو شاباش بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹ اور لائف رنگ کا استعمال لازمی کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو انخلاء آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ لاتی ماڑی اور سیت پور میں ریلیف اینڈ ریسکیو انتظامات کا جائزہ لیا۔ علی پور میں متعدد دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں پانی کی نظر ہو چکی۔ لیاقت پور میں سیلابی پانی سے 21 موزہ جات متاثر ہوئے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ مزید 25,000 کیوسک اضافی سے پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کشمیر میں کچے کے علاقے، مکینوں کی مشکلات میں اضافہ۔ رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ دادو میں بھی کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال۔ متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوشری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ DG PDM میں عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں گڈو بیراج پر کل شام تک پانی ہائی لیول پر ہوگا۔ گڈو بیراج سے 7.5 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ میں داخل ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو کے مطالبے پر وفاق کی جانب سے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین کے حوالے سے مواقف ان کی عوام دوستی کی روشن مثال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔ BISP کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی ہر فارم پر عوام کی آواز بنے گی۔ تمام ایوانوں میں قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ پاک فوج اور پاک بحریہ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کی جانب سے مختلف جگہوں پر سیلاب کی روک تھام کے لیے حفاظتی بند بنانے کا سلسلہ جاری۔ سندھ میں دادو اور جام شوروں میں ممکنہ طغیان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حتمی شکل دی گئی۔ سکھر اور گڈو بیراج پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ پنجاب اور سندھ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ جلال پور اور ملتان میں ایمرجنسی رسپانس ٹیم تعینات۔ ہاور کرافٹ، ریسکیو بوٹس اور ماہر غوطہ خور ٹیمیں
پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہی ہیں۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سیلاب پر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن معاہدے کے منصوبے پر براہ راست حملہ تھا۔ حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان کا بیان کہا، حملہ ظاہر کرتا ہے امن معاہدے کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے حماس قطری وزیر اعظم کے امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے دوحہ میں حملے کی مخالفت کی تھی۔ موساد نے خبردار کیا تھا کہ حملے سے قطر کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی میں ثالثی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نے فضائی حملے کو ترجیح دی۔ $190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جلد سماعت کی درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا موقف ہے، نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہا ہے۔ کورٹ پالیسی کے مطابق جتنی جلدی ہو سکے کیس مقرر کر دیں۔ دوسری جانب 7 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں۔ ای ٹی سی راولپنڈی میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جج امجد علی شاہ کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے فریقین سے دلائل اور پولیس سے ریکارڈ طلب کیا تھا۔ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ صدر وینزویلا نکولس مادورو نے شہریوں سے مسلح جدوجہد کے لیے تیار رہنے کی اپیل کر دی۔ مادورو نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے تناؤ کے دوران اعلان کیا کہ شہری خود مختاری اور امن کے دفاع کے لیے مسلح جدوجہد کی ممکنہ کال کے لیے تیار رہیں۔ ملک بھر میں فوج، پولیس اور شہری دفاع کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے قریبی دوست اور متنازع شخصیت چارلی کرک کا قاتل گرفتار۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ چارلی قتل کیس میں مشتبہ شخص زیر حراست ہے۔ میرے خیال میں ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ دوسری طرف گورنر یوٹا کا کہنا ہے کہ چارلی کے قاتل نے دوست کے سامنے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹائلر رابسن کو ان کی فیملی نے پولیس کے حوالے کیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے ملزم سے رائفل بھی برآمد کی جس پر اسکوپ لگا تھا۔ حملہ آور نے گولیوں کی خولد پر کندہ کاری کی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کا ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز۔ پاکستانی بولرز نے عمان کو بولنگ کے جال میں پھنسا لیا۔ 161 رنز ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 67 رنز پر ہے۔ گرین شرٹس اپنے پہلے میچ میں 93 رنز کے بڑے مارجن سے کامیاب۔ پاکستان کی طرف سے محمد حارث کی شاندار نپ سینچری، صرف 32 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ حارث نے 3 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 43 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 29 اور فخر زمان نے 23 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم کی وکٹس خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گرتی رہیں۔ اور انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 میں 304 رنز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ فیل سوٹ نے 39 گیندوں پر T20 کی تیز ترین سینچری جڑ دی۔ 60 گیندوں پر 8 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 141 رنز بنائے۔ جوس بٹلر نے 83 رن کی اننگ کھیلی۔ انگلش ٹیم نے 2 وکٹس کے نقصان پر 304 رن کا پہاڑ کھڑا کیا۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 16.1 اوور میں 158 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاندار اننگ کھیلنے پر فل سالٹ کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔